کی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، دجال آئے گا آئے گا. فجر کی نماز 2 رکعت 2 رکعت، عشاء کی 4 4، مسجد نبوی کی ایک نماز 1000 کے برابر 1000 کے برابر. مسجد حرام میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ لوگ پوچھتے ہیں وہاں کی نماز کیوں 1000 کی، انڈیا پاکستان کی مسجد کی نماز کی 1000 کی کیوں نہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسئلہ. اونٹ کا گوشت کھانے سے وہ وضو کر لیتا ہے، پہلی عقل والا، سمجھ رہے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اس کو معلوم ہے اس کے رب نے کہا ہے کہ وضو کر لے، وہ وضو کر لے. بکری کا گوشت کھاتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، انا اتوضأ من لحوم الابل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں. کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ فرمایا کہ مرضی تمہاری، ان شئت، چاہے تو کرو چاہے تو نہیں کرو. تو عقل سلیم، عقل صحیح، عقل موفق، پہلی قسم کا عقل رکھنے والا وحی کو قبول کرتا، وہی اللہ اور اس کے رسول کی بات، قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے. بسرو چشم جس کو اردو میں کہتے ہیں، بسرو چشم قبول کرتا ہے. دیکھو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عقل تھی، ہم سے زیادہ ذہین تھے، ہم سے زیادہ عقل والے تھے. ایکسپٹ کیا کتاب و سنت کی باتوں کو یا نہیں؟ قرآن کی تمام باتوں کو قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تمام احادیث کو قبول کیا. دجال آئے گا آئے گا، جکڑا ہوا ہے تمیم داری غزوہ کی حدیث میں. قیامت کی نشانیاں، قبر کا عذاب، قبر کی نعمتیں، دجال کے فتنے، دجال جنت دکھائے گا جہنم دکھائے گا، وغیرہ وغیرہ. انبیاء کے معجزے، نبی علیہ السلام کے معجزے، نبی علیہ السلام کے معجزوں میں جتنے پتھر کا سلام کرنا جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تمام احادیث صحیحہ کو ایکسپٹ کیا، قبول کر لیا پہلی عقل والوں نے. دوسری قسم کی عقل کون ہے؟ امام بڑی پیاری بات انہوں نے بیان کیا، ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دوسری عقل والے کون ہیں؟ یہ اپنی عقلوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں میں جہاں وہ استعمال ان کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف قبول کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن وہ تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پتہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. جیسے تقدیر کے مسئلے ہیں، اللہ نے کیوں ایسا کیا ہے، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ اللہ کے جو حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، بہت ساری چیزیں. لڑکے کی پیدائش پر عقیقے میں چھوٹی ایک مثال دوں میں، عقیقہ ہو، لڑکا بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ بکرے کتنے؟ 2 یا 1؟ 2. لڑکی ہو تو کیوں؟ نہیں کیوں، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ عقل والا اپنے آپ سے پوچھتا ہے، دوسری عقل والا. آپ تو پہلی عقل والے ہیں، آپ مت پوچھیں کہ اس کیوں. اللہ کے جو اللہ نے بتایا نہیں امت کو، اللہ کا جو علم جس کو اللہ نے چھپایا ہے، اور یہ اللہ کا جو علم ہے جس کو اللہ نے چھپایا، اس کی حدیثوں سے دلیل ملتی ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے ان ناموں سے پکارتے تھے جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس علم الغیب میں رکھا ہے، اور حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں علماء اللہ عالم اس کی حکمت کیا ہے. بہت ساری شریعت کی چیزیں. اسلام نے کہا کہ یہ پیر ساکس پہنو آپ تو مسا اوپر کرو. اب یہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی. اپنی عقل کو ان چیزوں کے پیچھے دوڑاتا ہے جہاں دوڑانے کا حکم نہیں ہے. آپ بیٹھ کر زندگی بھر سوچ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ عقل کو ایسی جگہ استعمال کرتا ہے تو پھر انکار. کیا چیز از اکول ٹو کیا عامر بھائی؟ از اکول ٹو کیا؟ انکار. دجال خیال تھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئے گا آئے گا آئے گا. اتنے سال ہو گئے اب تک نہیں آیا، کہاں ہے؟ کیا مطلب دجال آئے گا؟ یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے. یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے صحیح؟ جیسے کسی نے کہا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری زبان میں لکونت ہے، میرے ساتھ. اللہ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا کہ میرے ساتھ حامان کو بھیج دینا، ہارون کو میرے ساتھ، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھیج دینا تاکہ ہم دونوں جائیں. ٹھیک ہے، تو دعا کی نا، درخواست کی، اللہ نے فوراً قبول کی. اسی وقت کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا،
تاکہ اے اللہ ہم تیری زیادہ تسبیح بیان کریں ہم دونوں تیرا زیادہ ذکر کریں. یہ وجہ ہے قرآن میں بیان کیا. صاحب کہتے ہیں دوسرے عقل والے ایسے کیسے ہو؟ صرف تسبیح کے لیے، صرف اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کے لیے دوسرے انسان کو نبی بنایا گیا اور دعا کی گئی، درخواست کی گئی نبی بنانے کی، اور اسی وقت قبول ہو گئی؟ نہیں، شاید کچھ اور ہے. کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آگے چل کر چونکہ مصر کی حکومت موسیٰ کے ہاتھ میں آنے والی تھی، اس طرف تو اشارہ نہیں ہے. اللہ اکبر، کہاں چلے گئے؟ سمجھ رہے ہیں کہاں لے کر گئے؟ دیکھیے کیسی بات ہے. یہ دوسرے قسم کی عقل ہے جو انسان کو انکار تک لے کے چاہتی. یا کہیں جو آخری میں بتا رہا ہوں میں، تعویل، آیتوں کی تعویل، یا تعویل کہیں یا انکار. تو یہ ہے ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب کہ دو قسم کی عقل، ایک صحیح ایک غلط، ایک موفق اور ایک غیر موفق، یہ انہوں نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے ایک عقل کا دوسرا خطرناک نقصان یہ ہے کہ انسان عقل کو اپنی وحی کے آگے رکھے. یہ بات غور سے سننا، بات پوری اہم ہے. ایک ہے عقل اور ایک ہے نقل. کیا ہے نقل؟ کس کو کہتے ہیں؟ منتقل ہونا. ہم تک جو باتیں آئی ہیں اس کو کہتے ہیں نقل. کیا ہم دین کی کون سی دو بنیادی باتیں ہم تک منتقل ہو کر آئی ہیں؟ قرآن اور حدیث. تو نقل سے مراد قرآن اور حدیث ہے. ٹھیک ہے، نقل سے مراد قرآن سے. تو اگر انسان اپنی عقل کو کتاب و سنت جو نقل ہے اس کے آگے رکھے تو اس کے بھیانک نقصانات ہوتے ہیں. بھیانک نقصانات. کیا پہلی بات یہ کرنا صحیح ہے؟ یاد رکھیں ایک بات، اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے. آپ پڑھ لیں تاریخ اسلام، اسلامی تاریخ کو پڑھ لیں، صحابہ کے بعد کی زندگیوں کو چیک کر لیں، آپ کو معلوم ہوگا جو اہل الحدیث تھے، اہل الفہم، اہل الفقہ، سلف صالحین رحمہ اللہ، انہوں نے نقل کو عقل کے آگے رکھا. سمجھے کیا مطلب نقل کو آگے رکھا؟ قرآن و حدیث کو عقل سے آگے رکھا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جو کتاب و سنت میں آئی ہے، قرآن سے ثابت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے، اس کو قبول کر لیا اگرچہ عقل میں وہ بات سمجھ میں نہ آئے. جیسے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کا ٹوٹنا وغیرہ، یا ساکس کے اوپر مسح کرنا وغیرہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن قبول کیا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں کامیابی. یہی حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا. وحی کو لے لو، وحی کو، کتاب و سنت کی باتوں کو عقل کے آگے رکھو، کیونکہ عقل اتنی نہیں دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کی تمام باتوں کو آپ ایکسپٹ کریں. اور اس سلسلے میں علماء نے سمجھایا ہے. مثال کو اگر بادشاہ آپ سے یہ کہے، اصول فقہ میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، اگر آپ سے بادشاہ کہے کہ اس گلاس کو لو اور باہر جا کر پھینک دو، آپ کام کرتے ہیں بادشاہ کے پاس، وہ اجرت دیتا ہے آپ، ٹھیک ہے، اور آپ کا آقا آپ سے کہتا ہے کہ گلاس لے کر باہر پھینک دو. اگر آپ پھینکیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بادشاہ یہ آرڈر کیوں دے رہا ہے. اگر آپ بادشاہ کی بات مان کر چپ چاپ اس پر عمل کریں گے، بادشاہ آپ کو انعام دے گا، خوش ہو جائے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا. صحیح ہے. اگر انسان یہ پوچھے کہ اے بادشاہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، اتنا پیارا گلاس آپ کہہ رہو پھینک دوں میں، اگر وہ سوال کرے تو بدتمیز اور بے ادب تصور کیا جائے گا. صحیح ہے. اور اس کی سزا اس کو بڑی بھیانک شکل میں مل سکتی ہے. بادشاہ کو غصہ آ کر اس کی گردن مار سکتا ہے. اہل علم نے سمجھایا ہے. اب وہ بادشاہ کو معلوم ہے کہ اس گلاس کو کیوں پھینکا جا رہا ہے، اس نے کیوں حکم دیا ہے، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بادشاہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، اس کو اپنی رعایا کی زیادہ فکر ہے، اس کو معلوم ہے. ایک مثال چھوٹی سی دی ہے اللہ تبارک و تعالی وللہ المثل الاعلی، سمجھانے کے لیے اللہ کے ہر حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمانی کو بسر چشم قبول کرنا. سلف صالحین کا، اہل الحدیث کا طریقہ ہے نقل کو آگے رکھنا، کتاب و سنت کے آگے. کتاب و تعویل نہیں کرتے تھے،
نہ انکار کرتے تھے، نہ تعویل کرتے تھے، نہ خوض سمجھتے ہیں اس میں پڑ جانا، کیوں ہوگا یہ، کیوں ایسے کہا گیا ہے، یہ حکم کیوں ہے، ایسے